اور آج 2 محرم کی منزل اور 2 محرم وہ وقت ہے کہ جب امام حسین کی سواری کربلا پہنچی، اور کربلا پہنچنے کے بعد ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور رہوار پہ رہوار بدلے گئے، ذوالجناح پہ ذوالجناح بدلے گئے، مگر سواری آگے نہیں بڑھتی۔ تو اس مقام پر امام نے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے، کہ کون سا مقام ہے؟ تو جو پرانے رہنے والے ہیں انہوں نے نام بتایا، کسی نے کہا کہ یہ غازیہ ہے، کسی نے کہا یہ نینوا ہے، ایک بوڑھے نے کہا کہ اس کا نام کربلا ہے۔ امام جانتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، علم غیب رکھنے والے ہیں، مگر تاریخ میں ثبت کروانا ہے، تاریخ میں رقم کروانا ہے، حجت کو تمام کرنا ہے۔ تو جب کہا کہ اس زمین کا نام کرب و بلا ہے، تو کہا کہ یہیں پہ ہماری سواریوں کو اتار دیا جائے، یہیں پہ خیمے نصب کیے جائیں، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیں خاک و خون میں غلطہ کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جو ہماری قربان گاہ ہے۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے کربلا کی زمین کو خرید لیا، 60,000 درہم کے عوض جو مالکان ہیں انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد جو قبیلہ بنی اسد ہے ان سے یہ زمین خرید لی، اور خریدنے کے بعد انہیں ہبہ کر دیا۔ اب دیکھیے کتنی بڑی حکمت عملی ہے امام کی اس میں پوشیدہ اس واقعے میں، اور ان چیزوں کو ساتھ ساتھ غور کرتے ہوئے امام کے مصائب میں بھی جو ان کی حکمت کے پہلو ہیں ان پہ نظر کرتے ہوئے انسان کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے کہ کتنی بڑی حکمت عملی ہے کہ امام ثابت کر رہے ہیں رہتی دنیا تک کے لیے کہ میں جنگ کرنا نہیں چاہتا، میں خون بہانا نہیں چاہتا، میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا ہوں، یہ تو میری جاگیر ہے، یہ تو میری جاگیر ہے، وہ ہیں جو میری جاگیر میں داخل ہو کر مجھ پہ حملہ کرنے آئے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی حکمت عملی ہے امام کی۔ اور اس کے بعد جب امام نے وہ جگہ خریدنے کے بعد ہبہ کی قبیلہ بنی اسد کو، تو ساتھ 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط تو یہ رکھی کہ دیکھو اس جگہ پہ زمین پہ کھیتی باڑی نہیں کرنا۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ جب اس جگہ کا منظر عاشور کے دن 10 محرم کو تبدیل ہو جائے اور یہاں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوں، ہم کشت و خون میں غلطہ ہوں، تو اس وقت تم آنا اور آنے کے بعد ہماری لاشوں کو کفن دے دینا، ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ اور دیکھو ہمارے جو زائر آئیں، تیسری شرط، جو زائر ہماری قبروں کا پتہ پوچھتے ہوئے آئیں انہیں ہماری قبروں کا پتہ بتلا دینا، اور انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا۔ تو یہ جو عراق میں اب بھی مہمان نوازی کی، زائرین کی مہمان نوازی کی جو روایت چلی آ رہی ہے، تو وہ اس دن سے چلی آ رہی ہے۔ کتنا چاہتے ہیں مولا اپنے زائرین کو، کتنا چاہتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے، اور پہلے اپنی محبت کا حق ادا کیا ہے، اس کے بعد ہم سے چاہا ہے کہ ہم ان سے مودت کریں، ہم ان سے محبت کریں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں اپنے مولا پر۔ اور اس کے بعد جب مردوں کو وصیت کر دی کہ ہمیں دفنا دینا، تو اس کے بعد جاتے ہوئے مردوں سے کہا کہ اپنی عورتوں کو بھیج دو، اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ جب عورتیں آئیں تو عورتوں کو وصیت کی، کہا کہ اگر تمہارے مرد اپنی جانوں کے خوف سے ہمیں نہ دفنائیں تو تم آنا اور آنے کے بعد ہمارے اوپر مٹھیاں بھر بھر کے خاک ڈال دینا۔ اور اس کے بعد جب عورتیں جانے لگیں تو ان عورتوں کو کہا کہ اپنے بچوں کو بھیج دو، اپنے بچوں کو بھیج دو۔ جب بچوں کو بھیجا گیا تو بچوں سے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفنائے نہیں تو پھر تم کھیلتے ہوئے یہاں آ جانا اور اپنی ننھی مٹھیوں سے خاک بھر کے ہماری لاشوں پہ ڈال دینا، خاک بھر کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ گویا امام کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارا کھیل ہو جائے گا اور ہماری لاشیں خاک کے نیچے دفن ہو جائیں گے۔